عام طور سے لوگوں نے دو پیمانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. تو اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ساری راحتیں ملیں، ساری خوشیاں ملیں، اور دوسرے کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے کو میں اس عمل سے کیا فائدہ پہنچے گا، کیا نقصان پہنچے گا. اپنے لیے کچھ اور معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، للناس، تمام انسانوں کے لیے پیدا ہوا، تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوا. لہذا ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، ہر ایک کی مدد کی کوشش کرو. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی حاجت مند کی کوئی حاجت پوری کر دوں، یا کسی ایسے شخص کی جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے. یہ بات آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کہاں؟ مسجد نبوی میں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کا دکھ دور کر دوں، کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، اس تکلیف کا ازالہ کر دوں، تو مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا دیا ہے کہ جو اگر صحیح ہم اس کے آداب کو، اس کے احکام کو، اس کے اخلاق کو اختیار کر لیں، یہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے. کہ اپنے ساتھ جو معاملہ چاہتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ کرو، اور اس کے خیر خواہی رکھو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہارے اخلاق میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق میں تواضع ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، اور حسد نہ ہو، لوگوں کی خیر خواہی ہو، ایثار ہو، دوسروں کے لیے اپنے نفع کو چھوڑ دینا یہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حقوق ہیں جن کا نام شریعت ہے. ہم نے صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے شریعت، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عمرے کر لیے، تلاوت کر لی، تو بس اسی کو دین سمجھتے ہیں. بے شک یہ بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو حاصل ہے اللہ تعالی کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے. دین بڑا وسیع نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. اس میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تمہارے معاملات بالکل واضح اور صاف اور ستھرے ہونے چاہیے، اور تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے سے فائدہ پہنچے، تکلیف نہ ہو کسی کو. یہ اہم اصول اخرجت للناس کا، کہ یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس فائدے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھو تو اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرو. تو اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. کہ اگر تم میں کسی کو دیکھتے ہو کہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو یا تو ہاتھ سے روکے اگر اقتدار ہو، قوت ہو، اور اگر وہ اقتدار نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے روکے، اور وہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے برا سمجھے.
تو زبان سے روکنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور زبان سے کسی کو کسی اچھائی کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، برائی سے روکنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دو، پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، کس طرح؟ حکمت سے، بالموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت سے۔ تو یہ دو لفظ استعمال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، ایک حکمت اور دوسرے موعظہ حسنہ۔ حکمت کی کچھ تھوڑی سی مثالیں میں نے پچھلے خطاب میں دی تھی کہ کس طرح حکمت سے بات کرنی چاہیے، دعوت کی بات کس حکمت سے کرنی چاہیے کہ آدمی ماحول دیکھے، مناسب وقت کا اندازہ کرے اور پھر اس کو ایسے وقت میں بات کہے جب خواہ دوسرے کے اندر اپنے دفاع کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو یہاں قرآن کریم میں فرمائی، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ اول تو موعظہ، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نصیحت، یہ خود لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آدمی جو کسی دوسرے سے کوئی بات کہے تو دل سوزی، ہمدردی اور خیرخواہی سے کہے۔ موعظہ، نصیحت اسی کو کہیں گے، ورنہ تو وہ اگر آدمی سختی کا انداز اختیار کرے تو وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ ملامت کرنا ہے۔ بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو، یا فلاں کام کیوں نہیں کرتے۔ زور سے اگر آدمی سختی کے ساتھ بات کرے تو یہ ملامت ہوئی، توبیخ ہوئی، ڈانٹنا ہوا، واز نہ ہوا، موعظت نہیں ہوئی، نصیحت نہیں ہوئی۔ نصیحت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو خیرخواہی سے ہو، دل میں اپنا غصہ نکالنا نہ ہو کہ بھئی اس شخص نے فلاں کام غلط کیا لہذا مجھے غصہ آ رہا ہے، تو اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ دل میں یہ خیرخواہی ہو کہ کسی طرح یہ میرا بھائی ہے، اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو دور کر دے۔ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، خیرخواہی کا جذبہ۔ نصیحت کے معنی بھی خیرخواہی ہے۔ نصیحت کے اردو عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں خیرخواہی، کسی کا بھلا چاہنا، یہ سوچنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک اچھا مسلمان بنا دے، اس کو اچھا انسان بنا دے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو تو شرمندہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر اس کو ثواب ملے، یہ طبیعت میں جذبہ ہونا چاہیے۔ تو دل کے اندر اگر خیر خواہی ہوگی اور دل میں محض غصہ نکالنے کا جذبہ نہیں ہوگا بلکہ خیر خواہی ہوگی تو پھر آدمی کی بات میں وزن بھی پیدا ہوگا، دوسرے کے دل پر بھی وہ اثر انداز ہوگا۔ اور اگر ویسے ہی غصہ نکالنا ہے تو بھئی غصے کا جواب تو غصے سے ہو جاتا ہے، آپ ایک اس کو برا بھلا کہو گے، کل کو وہ دوسرا کہہ دے گا۔ تو ایک تو موعظہ کا لفظ بذات خود نصیحت پر دلالت کر رہا ہے، اور پھر آگے اس کے اوپر لفظ کا اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ اچھی نصیحت کے معنی یہ کہ بات کرو تو نرمی سے کرو، سختی سے نہ کرو،